الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وأبو داود في الطهارة باب في الحائض لا تقضي الصلاة، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الحائض لا تقضي الصلاة، والنسائي في الطهارة باب سقوط الصلاة عن الحائض، وابن ماجه في الطهارة باب الحائض لا تقضي الصلاة. عمدۃ الاحکام سے اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ وار درس جاری ہے، جس میں ہم کتاب الطہارہ کی احادیث اب تک پڑھتے رہے ہیں، اور یہ بھی اسی کتاب الطہارہ کی ایک حدیث ہے جس میں معاذہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ خاتون صوم کی قضا کرتی ہے، روزے کی قضا کرتی ہے، لیکن صلاۃ کی قضا نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ صلاۃ بھی فرض ہے، صوم بھی فرض ہے، بلکہ صلاۃ صوم سے زیادہ اہم ہے. صوم کی قضا کیوں ہے اور صلاۃ کی قضا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال جب انہوں نے کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا پلٹ کر کے کہ تو حروریہ تو نہیں ہے؟ حروریہ تو نہیں ہے. حروریہ یہ حرورہ کی جانب نسبت ہے. حرورہ ایک بستی کا نام تھا جہاں پر خوارج آباد تھے. عام طور پر اہل بدعت کو ان کی بستیوں کے نام سے جانا جاتا ہے یا ان کے افکار کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ان کی فکر خروج تھی، اس لیے انہیں خوارج کہا جاتا تھا، اور وہ حرورہ کی بستی میں آباد تھے، اس لیے انہیں حروریہ کہا جاتا تھا. تو فوراً پوچھا، کیونکہ یہ تشدد اس طرح کرنا اور شریعت میں اپنی طرف سے حکمتیں نکال کر کے باتیں بنانا، بجائے اس کے کہ شریعت کو دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا، یہ دیکھنے کے بجائے اپنی جانب سے حکمتیں نکال کے مسائل بنانا، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. تو خوارج کا یہی کہنا تھا، چونکہ وہ تشدد اختیار کرتے تھے، اس لیے وہ اپنی عورتوں پر لازم کرتے تھے کہ حیض کی تکمیل کے بعد، حیض ختم ہو جانے کے بعد وہ صلاۃ کی قضا کریں اور صوم کی بھی قضا کریں. دونوں کی قضا وہ اپنی عورتوں پر لازم کرتے تھے. تو جب یہ سوال اس عورت نے پوچھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تو حروریہ تو نہیں ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا: نہیں، لست بحروریہ، میں حروریہ نہیں ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی خواتین اہل بدعت اور ان کے نام اور ان کی بدعات کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ اپنی براءت اور اہل بدعت سے اپنی لا تعلقی کا انکار کرتے تھے. تو جب ایک اچھا مسلمان، سنت پر چلنے والا مسلمان اہل بدعت سے اپنی برات کا اعلان کرے گا تو اہل کفر اور اہل شرک سے برات تو اس سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. تو ایک مسلمان کو کفر، شرک، بدعت، معصیت اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان سے
اپنی براءت اور لا تعلقی کا کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے بھی کہا کہ میں حروریہ نہیں ہوں، میں خارجی نہیں ہوں، لیکن بس میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اس لیے میں مسئلے کو سمجھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے سوال پوچھا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سوال پوچھا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کان یصیبنا ذلک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو حیض آتا تھا، انہیں صوم کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی حکمت نہیں بتلائی، کوئی فلسفہ نہیں بتلایا، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ حکمت و فلسفہ کے بیان میں لگ جاتے ہیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں شریعت کی طرف پھیر دیا کہ یہ شریعت ہے اور ایک مسلمان کا کام ہے شریعت کی پیروی کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کا حکم مانے۔ علت سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئی تو بھی اس کا سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم خواتین کو عہد نبی میں حیض آتا تھا، ہمیں قضائے صوم کا حکم تھا، لیکن صلاح کی قضا کا ہمیں حکم نہیں تھا۔ تو یہ حدیث کتاب الحیض کی آخری حدیث ہے، جس میں بہت سارے مسائل جس سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ خاتون پر صلاح کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ صلاح ایک دن میں 5 بار لوٹ کے آتا ہے۔ اگر کسی خاتون کو 15 دن حیض آیا تو 75 صلاح اس کے اوپر باقی ہو گیا، اس کی قضا کر 15 دن، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 15 دن اسے حیض آیا، 15 دن گویا ڈبل اسے صلاح پورا پڑھنا پڑے گا۔ تو کتنی مشقت ہے، اور اس کے قضا کرنے میں بڑی مشقت ہے۔ تو شریعت نے اسے معاف کر دیا۔ بعض کو عام طور پہ 7-8 دن آتا ہے، 7-8 دن بھی اگر حساب جوڑیں 7 دن کا تو 7 × 5 = 35، 8 دن کا 8 × 5 = 40 صلاح پڑھنا پڑے گا اسے۔ تو اس مشقت کی وجہ سے شریعت نے معاف کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ قضائے عمری کا مسئلہ لے کر کے کہ اگر ایک آدمی صلاح نہیں پڑھتا تھا 10 سال تک، 20 سال تک، 30 سال تک، بلکہ 40 سال کی عمر تک، بعض لوگ غیر مسلم معاشروں میں رہتے ہوئے یا ایمان کی کمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، تکاسلی کی بنا پر، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کے کسی وجہ سے صلاح کی پابندی نہیں کرتے، تو بعض لوگ کہتے ہیں پوری زندگی کی صلاح قضا کرنی پڑے گی، قضاء عمری۔ یہ شرعی مزاج کے موافق نہیں ہے۔ توبہ کر لے اور جس وقت سے صلاح کا پابند ہوا اس کے بعد صلاح نہ چھوڑے۔ 5 دن کی صلاح، 7 دن کی صلاح جو ایک حائضہ خاتون کی چھوٹ جاتی ہے حیض کی بنا پر، شریعت نے اس پر قضا لازم نہیں کیا مشقت کی وجہ سے۔ تو ایک شخص جس کی 20 سال کی صلاح چھوٹی ہوئی ہے، 30 سال کی صلاح چھوٹی ہوئی ہے، اگر آپ اس پر قضا لازم کرتے ہیں تو کتنی بڑی مشقت میں اسے ڈالتے ہیں۔ اور معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس مسئلے کی وجہ سے کوئی شخص صلاح کا پابند ہونے سے رہ جائے، یہ مشقت سوچ کر کے کہ میں آج سے پابندی شروع کروں گا تو یہ پرانی ساری چیزیں میرے اوپر فرض ہوں گی، اس لیے میں انہیں کیسے ادا کر پاؤں گا۔ تو اس لیے توبہ کرے آدمی اور اس کے بعد صلاح کا پابند ہو، اور توبہ فإن التوبة تهدم ما كان قبلها، توبہ کی وجہ سے سابقہ تمام گناہ منہدم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریری امت کے لیے سنت ہے۔ سنت کی 3 قسمیں اہل علم نے کی ہیں: سنت قولی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بتائیں، سنت فعلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائیں، اور سنت تقریری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا
جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ مسئلہ سنت تقریری میں سے ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بحث و مباحثہ کے لیے، حکمت و فلسفہ معلوم کرنے کے لیے سوال کرے، تدقیق کرے، تعنت کرے، تو اس پر انکار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مسئلے کو سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے، طالب علمانہ حیثیت سے سوال کرتا ہے، تو اسے جواب دے کر کے مسئلہ بتایا جائے گا اور مسئلے کی وضاحت کی جائے گی۔ اور شریعت نے مشقت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں معاف کی ہیں۔ اسی بنیاد پر فقہاء کرام نے قاعدہ بنایا ہے، المشقہ تجلب التیسیر، اور المشقہ تجلب التیسیر کے قاعدے کے تحت جتنے مسائل آتے ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حائضہ خاتون پر سے صلاح کی قضا کو معاف کر دیا گیا کیونکہ اس پر مشقت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آسانی عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔